سبحان اللہ سبحان اللہ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ عطار کیوں پریشاں ہیں؟ بد سے بد تر بھی زیر دامہ ہیں، ان پر رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معراج مصطفیٰ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ معراج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ رات کے قلیل حصے میں آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک کی سیر کی، پھر رب کی بارگاہ میں حاضری دی، رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اس معراج میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانی نشانیاں دیکھیں اس کا بیان آج ہم سنیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم نشانیاں دکھائیں، ان میں سے کچھ ہم سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عظیم نشانیاں دیکھیں، براق کو دیکھا، جہاں نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اللہ کی شان۔ براق کو دیکھا، آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، دوزخ میں مجرموں کے عذابات کو دیکھا، جنت میں نیکوں کے انعامات کو دیکھا۔ شب معراج سیر کرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک پہنچے جہاں وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، خالق کائنات کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، راتوں رات واپس تشریف لائے۔ اب مشرکین مکہ نے ان باتوں کا انکار کیا، مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھی تو مسجد اقصیٰ کا اللہ پاک کی طرف سے آپ کے سامنے آ جانا یہ بھی ایک نشانی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر معراج کے واقعے تک مسجد اقصیٰ تشریف نہیں لے گئے تھے اور غیر مسلموں کو یہ بات پتہ تھی۔ اچھا، اتنا طویل سفر کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، بستر مبارک تو ابھی گرم ہے، شاخیں ہل رہی ہیں، پانی بہہ رہا ہے۔ اس کو سمجھیں، جب کوئی اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو کچھ دیر کے لیے بستر گرم سا رہتا ہے، دوبارہ آتے ہو تو بستر گرم ہی ہوتا ہے۔ رسول پاک اتنی سیر کر کے، اتنے سفر کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر، سارے نبیوں کو نماز پڑھا کر، ساتوں آسمانوں پر انبیاء کو زیارت کروا کر، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر دیدار کر کے، ملاقات کر کے، کلام سن کے واپس بھی آ گئے، مگر ابھی تک بستر مبارک گرم۔ اللہ اکبر۔
جن کے ساتھ نماز پڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے وہ ابھی تک نیند سے بھی نہیں بیدار ہوئے تھے. نظام کائنات وہیں کا وہیں ہے اور آپ واپس تشریف لے آئے. سبحان اللہ. ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، عقل دو عالم کی رسائی ممکن ہی نہیں، عقل دو عالم کی رسائی، عقل دو عالم کی رسائی. ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج. تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا، مگر اس پہ یہ ترا. تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا، اس پہ یہ ترا. ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج. زنجیر درے پاک کی ہلتی ہوئی پائی، ہلتی ہوئی پائی. زنجیر درے پاک کی ہلتی ہوئی پائی، ہلتی ہوئی پائی. اور گرم تھا وہ بستر اعلیٰ شب معراج. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا سفر جو ہے مکے سے بیت المقدس شب کے چھوٹے سے حصے میں، یہ قرآن سے ثابت ہے، یاد رکھیں. جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. آسمانوں کی سیر، قرب کی منازل میں پہنچنا، یہ مستند حدیثوں سے ثابت ہے، اور ایسی حدیثوں سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچی ہوئی. جو اس کا انکار کرے گا گمراہ ہے وہ. اور معراج حالت بیداری میں ہوئی، جسم و روح دونوں کے ساتھ ہوئی، اور اصحاب رسول کی کثیر جماعتیں اور حضور کے اجلہ اصحاب کا یہ عقیدہ ہے. تو معراج کے سفر کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، تیسرا سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین اور اس سے بھی آگے. اللہ اکبر. مسجد اقصی کے معاملات سے فارغ ہو کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی طرف بلندی اختیار فرمائی. آن کی آن میں پہلا آسمان آتا ہے. آپ اس دروازے پر تشریف لائے جس سے باب الحفاظہ کہا جاتا ہے. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کا نام ہے اسماعیل. جبریل امی علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا؟ جواب دیا ہاں. اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا ہے. دروازہ کھولا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے اوپر تشریف لاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمائے. جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام، انہیں سلام فرمائی. آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا. بخاری شریف کی حدیث میں اس کا ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو میرے نبی نے ملاحظہ فرمایا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں.
آدم علیہ السلام رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں سائڈ پر دیتے ہیں تو روتے ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولادیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں، بائیں طرف والے جہنمی۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دسترخوان دیکھے جن پر بہترین گوشت موجود تھا، ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، ساتھ ہی کچھ ایسے دسترخوان تھے جن سے بری بو آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، لوگ اس سے کھا رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ بدکار لوگ ہیں، اللہ پاک کے حرام کردہ کاموں کو حلال کرتے ہیں اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں جیسے مکان ہو، اور پیٹ کے اندر سانپ ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں، اور وہ سانپ جب ان میں سے کسی کو ڈستا ہے تو بندہ گر پڑتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ فرعونیوں کے ساتھ ایسے راستے پر موجود تھے جہاں سے فرعونی لوگ انہیں رونتے ہوئے گزر رہے تھے، وہ انہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہوئے سن رہے تھے۔ پوچھنے پر عرض کی گئی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ سود کھانے والوں کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں جیسے تھے اور اس میں سانپ نظر آ رہے تھے، اور جب وہ سانپ ان کو ڈستا تو وہ گرتے تھے، اللہ کی پناہ۔ تو سود خور جو ہیں قیامت کے روز اس طرح اٹھائے جائیں گے جیسے کوئی آسیب زدہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منظر یہ ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹ کی ہونٹوں کی طرح ہیں، بڑے بڑے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پر مقرر ہیں، ان کے ہونٹ کو پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں جو ان کے پیچھے سے نکلتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یعنی یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اس حال میں دیکھا کہ کچھ لوگ ان پر مقرر ہیں اور ان کے ہونٹ بڑے بڑے ہو گئے، ان کا منہ کھول کر اس میں بڑے بڑے آگ کے پتھر ڈالتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو شب معراج دیکھا کہ ان لوگوں کے جبڑے کھول دیے گئے اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹ کر خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں ڈال رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، ان کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ غیبتیں کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں پر الزامات لگانے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ پہلے آسمان کے بعد دوسرے آسمان کی طرف سفر ہوا، دوسرا آسمان آیا، پوچھا گیا، جواب دیا گیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، خوش آمدید کہا گیا۔ یہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، دونوں خالہ زاد بھائی۔ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا،
پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا صالح بھائی، صالح نبی کو خوش آمدید۔ بخاری شریف کی حدیث، حدیث نمبر 3887۔ سبحان اللہ۔ کسی عاشق رسول نے کہا ہو سلام آپ پر اے شاہ سوار رف رف، ہو سلام آپ پر سرے تاج رسولان سلف، ہو سلام آپ پر مخلوق سے اعلی اشرف، عرش اعظم پر سلامی ہے ملک صف در صف، خسرو عرش علا سرور ذی جاہ سلام، آپ پر اے شب معراج کے نوشہ سلام۔ تیسرے آسمان پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں آپ کو مرحبا کہا گیا تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام فرمایا، انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا، صالح بھائی صالح نبی کو خوش آمدید۔ سبحان اللہ، کیا غلغلہ ہائے فرحت ہیں ہر جانب عالم علوا میں، کیوں صلی وسلم کے نغمے سب عرشی گائے جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرماتے ہیں، سلام فرماتے ہیں اور وہ بھی مرحبا کرتے ہیں۔ یہ کون ہے راکب معظم، براق و رف رف ہیں جس پہ نازاں، ادب سے جبریل کس کے ہمراہ آج سدرہ تک آ رہے ہیں، یہ کس کے دیدار کی خوشی میں ہے آسمانوں پہ دھوم برپا، یہ کس کی آمد کے پاک نغمے ملائکہ گنگنا رہے ہیں۔ پانچویں آسمان پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام سے سلام اور جواب اور خوش آمدید کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عظمت و شان مصطفی، یہ فضل و انعام کبریائی کہ قدسیان مقربین بھی وفور حیرت سے تک رہے ہیں، فلک پہ رقصائیں حور و غلماں، زمین پہ شاداں ہیں جن و انسان، گروہ ابلیس کے دلوں میں حسد کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے پانچویں آسمان پر ملاقات کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں۔ ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی، سب افلاک کے قدسی، ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی، سب افلاک کے قدسی، پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج، جان دو جہاں رفعت سرکار پہ قربان، سرکار پہ قربان، جان دو جہاں رفعت سرکار پہ قربان، سرکار پہ قربان، کہتا تھا یہ بڑھ بڑھ کے رفعنا شب معراج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو۔ یاد رکھیں، جنتیوں کی قیامت کے روز 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں 40 صفیں سارے نبیوں کے ماننے والوں کی اور 80 صفیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔
آپ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرماتے. بیت المعمور کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے. اور یہاں بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام فرشتوں کو نماز پڑھائی، ان کی امامت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا اور انہوں نے مرحبا اور خوش آمدید کہا. یہ طرب خیز شور ہے کیسا، مرحبا مرحبا صدا ہے کوئی، گونج اٹھی ہے صدا یہ، ہر جانب رب سے ملنے کو جا رہا ہے کوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آمدید کہنے کے بعد کہا اپنی امت کو حکم دیں جنت میں کثرت سے درخت لگوائیں. جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے، زمین بہت وسعت والی. دریافت کیا جنت میں درخت کیسے لگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ایک روایت میں ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. اللہ کرے کہ یہ ورد ہم کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے جو ہیں جنت میں درخت لگانے والے اوراد و وظائف. ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے چہرے کاغذ کی طرح سفید. کچھ لوگوں کی رنگت اس طرح سفید نہ تھی بلکہ کچھ فرق تھا. پھر وہ لوگ جن کی رنگت میں کچھ فرق تھا اٹھے ایک نہر میں داخل ہو گئے، انہوں نے غسل کیا. باہر نکلے تو ان کی رنگت وہ بھی چمکدار ہو گئی تھی، سفید ہو گئی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل، یہ سفید رنگت والے اور جن کی رنگت میں کچھ فرق تھا کون تھے؟ یہ نہر کیسی؟ عرض کی سفید چہروں والے وہ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تھا، اور جن کی رنگت میں کچھ فرق تھا ان کے اچھے اور برے اعمال آپس میں خلط ملط ہو گئے تھے. انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی. ان نہروں میں سے پہلی رحمت الہی کی نہر ہے، دوسری نعمت الہی کی، اور تیسری نہر وہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم وہ پاکیزہ شراب ہمیں نصیب فرمائے. اور دیکھیں کہ توبہ کتنی اعلیٰ چیز ہے جو اللہ پاک نے نبی کے صدقے ہمیں عطا کی. جو بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اگر کوئی کفر سے توبہ کرے تو اس کی بھی توبہ قبول، اگر کوئی اپنے بڑے بڑے گناہوں سے بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج آسمانوں کے جو نظارے کیے وہ ہم نے سنا، اور عرش و ملک، ارض و سما و جنت و دوزخ، اس شاہ نے ہر چیز کو دیکھا. شب معراج تفصیل سے کی سیر، مگر اس پہ یہ ترا ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ. شب معراج زنجیر در پاک کی ہلتی ہوئی پائی، اور گرم تھا وہ بستر اعلیٰ شب معراج. انشاءاللہ الکریم اب اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ کریم ہمیں معراج کے دولہا کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اتباع نصیب فرمائے. آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ.